اور یہ امت اتنی خوش نصیب امت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب امتوں میں آخری امت میری ہے، لیکن دخول جنت میں، جنت کے داخلے میں سب سے پہلی امت یہ ہوگی۔ ہم سے پہلے، حضور کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہوئی۔ حالانکہ ان امتوں میں بڑے بڑے عبادت گزار بھی ہوئے، ایسے ایسے لوگ ہوئے کہ ان کو لوہے کے آگ سے چیر دیا گیا، اور ایسے ایسے لوگ ہوئے کہ ان کو لوہے کی کنجیوں سے چھیڑا جاتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے اس امت سے ایسا پیار کیا اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس امت پر ایسی مہربانی فرمائی، ایسا پیار کیا کہ جس کی آرزو دیگر امتوں کے نبی کرتے تھے۔ ان امتوں میں اس امت میں ان احسانوں میں ایک بڑا احسان ہے، یہ جمعہ مبارک کا دن بھی ہے، جس کے ہم سے اکثریت قابل ہے، جس میں سے ہماری اکثریت قابل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو دنوں میں سردار ہوتے ہیں وہ جمعہ مبارک ہے، اللہ نے ہر امت پر اس کو پیش کیا، لہٰذا یہودیوں نے ہفتے کو اختیار کیا، یعنی اللہ نے ان کے لیے خود رکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دن جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی اس معاملے میں کہ اپنی مرضی سے چنو، انہوں نے ہفتے کے دن سے چنا۔ ہفتے کے دن ان کے اعتبار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی چھٹی کا دن، العیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں دنوں آسمان کو، فرشتے کو بنایا، اللہ کے سماوات والارض کی 6 ایام کو مستقر رہا۔ 6 دنوں میں جتنی کائنات ہوئی، تو کائنات کے جس دن نے اللہ تعالیٰ نے کاموں کا آغاز کیا تھا، وہ دن جس دن کام مکمل کر کے اللہ نے آرام کیا، وہ دن بڑا عبادت کا ہے، وہ آرام اور راحت کا دن ہے، تو انہوں نے ہفتے کو اختیار کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے دن کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ شام کا آغاز اللہ نے جو اتوار کو کیا تھا، اس لیے ہم اتوار کو اختیار کرتے ہیں، لہٰذا اتوار کو انہوں نے اختیار کیا، عیسائیوں نے اپنی عبادت کا دن۔ اور ہمارے امت کے لیے اللہ رب العزت نے خود براہ راست اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت فرمائی، اور ہمارے لیے جمعہ مبارک کا انتخاب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے جمعہ مبارک، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ مبارک، اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے تخلیقی کائنات کے نظام کی تکمیل فرمائی۔ یہودیوں کے ہم عیسائیوں کے ہم فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا، 6 دن کام کر کر کے تھک گیا تھا اللہ، اور اس کے 7 دن آرام کیا، یوم سبت کو، ہفتے کے دن کو۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اس کے بنانے سے تھکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان یہ ہے کہ بلا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ یہ جو 6 دن لگے ہیں یہ اس کائنات کے اپنے بننے کے پروسیس میں لگے ہیں، اس کے بننے میں وہ ٹائم لگا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں یہ بتایا، ہمارے لیے جو سالوں کی گنتی ہے، اللہ یہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے شمار کے خطرے کے 1 سیکنڈ سے بھی کم ہے۔ ہم تو زمان و مکان کے مقید ہیں، ہم زمانے کے وقت کے مقید ہیں، ہم وقت سے باہر سوچ نہیں سکتے۔ انسان عاجز ہے زمان اور مکان سے باہر سوچنے سے، انسان مجبور ہے کوئی بھی چیز کا تصور کرے گا، یا دن کا ہوگا یا رات ہوگا، خواب دیکھے گا تو کسی جگہ پر دیکھے گا، بلکہ جنت نہیں دیکھے، لیکن کسی مقام میں خود کو دیکھے گا، کسی مصیبت میں دیکھے تو بھی کسی جگہ پر دیکھے گا، اور وہ کوئی وقت ہوگا، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان، انسان اس کا پابند ہے، انسان اس سے باہر سوچ نہیں سکتا، اس سے ماورا جو چیزیں وہ اللہ کے علم میں ہے،
اللہ رب العزت نے اسے بھی کہیں 50,000 سال بیان کیا، کہیں 1,000 سال بیان کیا. اور اس کی بھی تفویض علماء نے یہ دی کہ جن پر اللہ کی رحمت ہوگی ان کے لیے تو حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے مسلمان نکلیں گے، مومن نکلیں گے، اگر چل سینکڑوں سال گزر چکے ہوں گے، سینکڑوں سال گزر جائیں، وہ جاگیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں ابھی کس نے جگا دیا، ابھی تو ہمارے نام لگی. اور جو کافر ہوں گے، جو انکاری ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم کس نے قبروں سے اٹھا دیا، ہائے ہمارے لیے وہ تباہی اور بربادی کا اتنا آغاز ہو گیا، یہ تو ہم سنتے تھے، یہ تو ہم نبیوں سے سنتے تھے اپنے زمانے کے. آپ یا کوئی جناب کا اپنا مدینہ کہیں کہ ہائے ہماری تباہی اور بربادی کس نے اٹھا دیا، یہ تو وہی بات ہو گئی جس کا دنیا میں انکار کرتے تھے. آج آپ کو نہ کیا ہماری جو موجودہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں، وہ وقت ان کے لیے ہوگا، مومن کے لیے. اور فرمایا کہ حساب کا دن 1000 سال کا ہوگا، اور ایک جگہ فرمایا 50,000 سال کا. یہ ڈیوریشن عذاب کی کیفیت کے اعتبار ہوگا. اس لیے جاننے کے لیے اب یہ تو فزکس والوں نے ایک کلیہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے محبوب کے پاس، اپنی محبت کرنے والے ہستی کے پاس صبح سے لے کے شام تک بیٹھے اور آپ جدا ہونے لگے تو آپ کو لگے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. ابھی آئے تھے بیٹھے جب اب ختم ہو گئے، اور کہا کہ اس کو گرم توے پر بٹھا دو، 5 منٹ بٹھا دو، وہ کہتے سالوں گزر گئے میری تعداد کی میری ہلاکت ہو گئی. بعین ہی مومن کے ہم پر وقت ایسا ہوگا. حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے لیے ہلاک اتنا آسان کر دیا جائے گا. مومن سے اللہ نے حساب لینا نہیں، مومن سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہی نہیں. فرمایا کہ اس دن مومن سے حساب لے گا اللہ تعالیٰ. وہ سمجھے گا کہ کتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے، بکری کا تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، بکری کے دودھ کے نکالنے کے دوران یہ کے دوران وہ سمجھے گا کہ حساب ہو گیا، وہ داخل جنت ہو جائے. یعنی ہر بندے کی کیفیت ایک وقت جو ہے، اس کی وقت کیفیت جو ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی کمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتے ہیں. یوں ہی حساب کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کیا کرتے تھے ہماری تعلیم کے لیے، فرماتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دے. ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا، جس سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا. اور ایک دفعہ فرمایا کہ یہ دعا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے لیے آسان آسان. اور یاد رکھو کہ حساب بڑا ہی مشکل ہوگا، حساب کیا جانا انتہائی مشکل مرحلہ ہوگا. سچی بات ہے کہ ہم کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. صوفیاء کرام کا سرم اللہ تعالیٰ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ صوفیاء کرام کو پریکٹیکل کرواتے ہیں، وہ اپنے مریدین کو پریکٹیکل کرواتے ہیں، ہمیں اظہار کراتے ہیں. ایک شیخ اپنے مرید کو کسی ڈاکٹر کے پاس انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ جو وہاں مریض ہے جس کو کوڑے نکلے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر اس کی جو پیپ ہے وہ سک کرے، انجیکشن کے ذریعے سک کرے، وہ بوتل میں کرے، وہ بھروا کے لے آئے. اور وہ اپنے مریضوں کو کہا لو اس کو پیو، تو اس کو پی سکتا ہے، اس کو یہ پیپ ہے، کیونکہ خون کی بھری بوتل منگوائی، بدبودار پرانا سڑا ہوا، اور وہ ان کو دیا اور کہا اس کو پیو. کون اس میں سے پیتا ہے؟ ہر ایک نے کرامت سے منہ پھیر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پینا پڑے گا جہنمیوں کو، جہنمیوں کو یہ پینا پڑے گا. جب تم یہ یہاں تھوڑی سی مقدار میں نہیں پی سکتے تو وہاں پہ اس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں پینے کو. یہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور ایسا کھولتا ہوا ہوگا حدیث شریف کے اندر پیاس مجبور کرے گی، اور منہ سے لگائیں گے تو اس کے ہونٹ کٹ کٹ کر اس کے اندر گریں گے، گل گل کے. ایسا کھولتا ہوا پانی یہ پینا پڑے گا. ایک بزرگ کا حوالہ بیان کرتے ہیں، امام حسن بنا سے اخبار مسلمین کے حوالے سے بتاتے ہیں، مصر کے بڑے امام کے تصوف کے طریقے سے امام ہوئے، شاذلی سلسلے کے تھے، سلسلہ عالیہ شاذلیہ اس کے امام تھے. وہ اپنے مریدوں کو ہر سال ہر مہینے کی رات میں ویرانے کے اندر لے جاتے تھے ریگستان کے اندر، اور ان کو
ہر ایک کپڑا لے کر جاتا تھا، کہیں لے کر جاتا تھا، کسی بیچا لے کے جاتا تھا، خبر کھلواتے اور اسے سفید کے لباس پہناتے، کہتے یہ رکھا میں نے اس کے اندر 2 گھنٹے کے لیے لیٹ ہوئے. عشاء پڑھ کے جاتے تھے اور فجر کے وقت میں آتے تھے. اس دوران ان سے خبر کھلوا کے 2 گھنٹے کہتے ہیں لیٹو، یہ تو لیٹنا ہی پڑے گا. تو برادران کرام یہ بڑے کڑے وقت ہونے، یہ کڑے وقت ہونے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ اس کو پیش کی ساری نازل کی تفصیل بیان کر دی. اس کی تفصیل بیان کر دی کہ اور نہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخبار میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو زندہ کر دیتے تھے. بیان قرآن ہے، قرآن مجید کا بیان ہے، اس پہ کوئی شک کر نہیں سکتا. عام باتیں کریں تو کہتے ہیں مولوی صاحب جس سے کہانیاں رٹی ہوئی ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا کہ وہ موتا بإذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو. تو ایک یہودی کا منکر تھا ان کا، تو اس کو آپ سمجھا رہے تھے، وہ ماں کی نام قریب قبرستان. اچھا یہ جو آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کا مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے لگائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو جس کو کہنا کر دوں گا. اس نے قبرستان میں ایک بہت پرانی خبر دی، بہت بوسیدہ خبر دی، اور وہاں جا کر کہا کہ یہ جو قبر والا ہے نا، اس کو اگر آپ زندہ کر دیں تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے وعدہ لیا، اور آپ نے قبر والے کی طرف اشارہ کر کیا تم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے. قبر میں یہ ارتعاش پیدا ہوا اور ایک سفید ریش پورا اس کے اندر سے کھڑا ہو گیا، جس کی کمر جھک گئی، جس کے بعد سر اور داڑھی کے اور ہموں کے بال بھی سفید ہو گئے، سارے بال سفید ہو گئے. اور وہ کھڑے ہوئے کہنے لگا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، تو بتا تو ہے کون، اپنا نام بتا. اس نے کہا میں سام بن نوح ہوں، حضرت نوح کا بیٹا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تیرے بارے میں معلوم ہے ہمیں، تو جب مرا تو جوان تھا، جب تو مرا تھا تو جوان تھا، تیرے بال سے آتے یہ سفید کیسے ہو گئے؟ نے کہا جب آپ نے مجھے جگایا تو میں نے قیامت کی ہولناکی کا تصور کیا، اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. ایسا ہولناک نہیں ہوگا. یہ ہولناکی اللہ کی پناہ ہے، جس کو اللہ محفوظ کر کے اسے رکھے وہ بہت ہولناک نہیں ہوگا. اللہ نے اس حبیب پر یہ انعام کیا، اپنے حبیب کی ذریعے اس امت پر یہ انعام کیا کہ اس کو وہ خوشخبریوں والے دن عطا کر دیے، وہ خوشخبریوں والے مہینے عطا فرما دیے. ان کاموں میں تھوڑا سا کام کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یاد فرما دیا. رحمت حق بہا نمی گوئے، یہ جملہ ہے، صوفیاء کرام کہتے ہیں رحمت حق بہا نمی گوئے، رحمت حق بہا نمی گوئے. اللہ کی رحمت بہا بہت زیادہ کچھ نہیں مانگتا، اعمال تم سے بہت زیادہ مطالبہ نہیں کیا، تم کر ہی نہیں سکتے. تم پر وہ مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، اس نے تم پر مہربانی کی. رحمت حق بہا نمی گوئے، بہا نبی جو ہے بہا سے وقفہ، بہا بہت زیادہ، بہانا اردو میں جسے بہانا کہتے ہیں کہ بہانے سے وقت دینا. ہم سے اللہ تعالیٰ بہانے چاہتا ہے نفرت کے لیے کہ کوئی لے کر تو حجت تو لیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو کہا چچا اب کلمہ پڑھ لے، اب کلمہ پڑھ لے کر قیامت کے بارے میں حجت تو قائم کر سکتے کسی کلمہ پڑھ. تو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے چاہتا ہے کہ خود معاف فرما دے. چھوٹا سا عمل لے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. سب سے بڑا عمل جو اللہ نے اس پر احسان کیا ہے نا وہ توبہ ہے. بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا احسان فرمایا ہے وہ ہے توبہ، استغفار. اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ کی شایان شان نہیں کہ وہ ان کو اس حال میں عذاب دے کہ اے میرے حبیب تو ان کے درمیان موجود ہو. اللہ کے حبیب ہمارے درمیان وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی امان بن کر آئے. ہمارے قوم کے اندر کون سا کوئی
قوم سمود کو دیکھ لیجیے، قوم شعیب کو دیکھ لیجیے، اصحاب الایکہ کو دیکھ لیجیے، اصحاب الحجر کو دیکھ لیجیے، قوم لوط کو دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو نابود کر دیا. یہ ہمارے سندھ میں یہ موہنجوداڑو ہیں، یہ کھنڈرات ہیں. اب تو تاریخ دان اس کی طرح کی چیزیں کرتے تھے. وہ اتنے سویلائز تھے، اتنے مہذب اور تعلیم یافتہ تھے کہ ان کے سیوریج سسٹم کو دیکھ کر آج کے انجینئر کے حیران ہے کتنا صاف ستھرا نظام ان کے شہروں میں موجود تھا. تو شہر کیوں نابود ہو گیا؟ ہمارے پاس اس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نہیں مٹایا سوائے اس نے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ظلم موجود تھا. ہم تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الألباب، ہم سے زیادہ طاقت والے تھے، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. آج اتنی ترقی یافتہ سائنس کے باوجود مغرب حیران ہے کہ احرام مصر کیسے بنا لیا. احرام مصر کیسے بنا لیا اس نے؟ اتنے کمرے اتنی بڑی چٹانیں اور وہ ریگستان کے اندر موجود ہے اور سینکڑوں میل دور وہ پہاڑ ہے جہاں سے لائے گئے اندر، وہ کیسے اٹھا کر لائے کیونکہ مشینری موجود نہیں. آج بھی حیران ہے. وہ ہم سے علم میں بھی زیادہ تھے اور احرام مصر کی جو ٹیکنیک ہے، جو ان کی بنانے کا اسلوب ہے، آج بھی دنیا حیران ہے کہ یہ پرفیکشن کے ساتھ کیسے بن گئے. احرام خاص صورت کو کہتے ہیں جس کو احرام مصر کہتے ہیں، ان کے خاص قلعے کو کہتے ہیں نا، وہ ہمیں کون سا نظر آتا ہے. یہ چوکور اس کا اوپر سے کونا ایک ہو، چاروں کونے اوپر ایک جگہ جا کر ہو جائے، اس نقشے کو احرام کہتے ہیں. تو یہ احرام کیسے بنائے؟ اتنی پرفیکشن تھی ان کی، رصد گاہیں تھی، ان میں وہ چاند اور سورج اور ستاروں کو مشاہدہ کیا کرتے تھے. ابھی ان کے اندر کیا ہے وہ نہیں جانتے کہ شاید اندر سے سیڑھیاں ہیں یا کیا ہے جس سے وہ اوپر چڑھا کرتے. قرآن مجید میں اللہ کو اس کا بیان فرمایا ہے. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى اله موسیٰ. اے حامان میرے لیے ایسی بلند عمارت بنا دو جس پر میں کھڑا ہو کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں اور اس سے جنگ کروں. زیادہ تھا. اللہ نے اس امت کے لیے سب سے بڑا عمل جو بنایا وہ ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. کئی بار یہ بیان کر چکے ہیں، استغفار اس امت کے لیے بہت بڑی امانت ہے. استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا. جتنا استغفار کریں، لیکن کرے دل سے، زبان سے نہ کرے. فرمایا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، فارسی کا شعر اور ترجمہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، لب پہ توبہ ہے اور دل گناہ سے بھرا ہوا ہے. دل جو ہے وہ گناہ سے لبریز ہے کہ میں بھی یہ گناہ کروں گا، بھی یہ گناہ کروں گا. یہ اس توبہ پر توبہ بھی توبہ کرتی ہے. یہ نہ تو باہر مہینہ گزر گیا، آج آخری روزہ ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. 29 روزے ہوں تب بھی بڑا انعام ہے. 29 روزے ہوں تب بھی بڑا انعام ہے اور 30 روزے ہوں تو بھی بڑا انعام ہے. 29 اس لحاظ سے انعام ہے، 29 روزے اس لحاظ سے انعام ہے. شروع میں یہاں پر ہمیں یاد آ گیا کہ اس کو قدم نہیں بیان کیا. ہمارے ایک نمازی بھائی بڑے پڑھے لکھے تھے، فاضل کے اور الحمدللہ ابھی بھی بڑے فاضل نمازی ہمارے پڑھے لکھے. تو ہم نے کہا 30 روزوں کو بہت زیادہ فائدہ ہے. ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں ایک روزہ اور نصیب کرنا. تو کہتے لگے کہ مولوی صاحب یہ آپ نے دعا کی ہے، حالانکہ یہ مومن کے حق میں بڑی رحمت ہے کہ 29 روزے رکھیں تو اللہ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ادا کرے. یعنی مزدوری کم ہو گئی، اب چھٹی مزدور کی ہونی ہے 5 روزے اور اس کو 4 بجے چھٹی دی جائے اور اس کی پوری اجرت دے دی جائے. وہ اس کے لیے راحت ہے، اس کے لیے آسانی ہے، اس کے لیے انعام ہے کہ 8 گھنٹوں میں 9 گھنٹوں کی اجرت مل گئی، ڈیوٹی 8 گھنٹے دی گئی. 29 روزے رکھوائے گئے، ثواب پورے مہینے کا دیا گیا. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. اب 29 روزوں میں ایک دن کی مشقت تو کم ہو گئی. روزے کی مشقت تو بات آتے ہے تو ایک روزے کی مشقت کم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ثواب پورے مہینے کا ادا کرتا ہے. تو آپ نے یہ کیا کہا تو اللہ تعالیٰ آرام کے ساتھ ایک دن کا اور زیادہ انعام دے رہا پورے مہینے کو ثواب دینا. پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک روزہ اور ادا کرے. تو 30 روزوں میں کیا ہے؟ تو 29 روزوں میں بھی بڑی رحمت ہے. یہ پورے مہینے کا ثواب رکھے 29، اللہ ثواب 30 کا دیتا ہے. لیکن 29 روزوں اور 30 روزوں میں فرق یہ ہے، حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر روزے دار کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. ہر روزہ دار کے لیے ایک محل بناتا ہے کہ 30 محلات آپ کے تعمیر ہونے گے. 29
عزیز ہو گئے تو آخرت میں آپ کو ایک روزے کی کمی کی وجہ سے ایک شخص کی تعداد کم ملی. اس لیے 30 روزے ہوں وہ بھی سبحان اللہ لطفے سجن دم بدم ہرے سجن کا ایوی سجن واہ واہ اوی سجن واہ. تو برادران گرامی یہ روزہ تقویٰ کا نصاب خاص تھا. تقویٰ کا نصاب خاص یہ روزے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تم پر لازم کیے گئے اور صرف تمہیں پر لازم نہیں کیے گئے, ہر امت پر روزے فرض کیے گئے. لعلکم تتقون, تقوی اختیار کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. یہ پرہیزگاری کا نصاب خاص ہے. اور پرہیزگاری کا مطلب ہے دل کے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ. پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی عمل کر رہا ہو اس وقت وہ سوچ لے کہ اس کا یہ عمل فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے, اس کا معال کیسے ہے. اپنے معاشرے کے احوال پر نظر ڈالیں. مذہبی طبقہ خدا بندہ یہ تیرے سعادت بندے کدھر جائیں, خدا بندہ یہ تیرے سعادت بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آئی جا رہی ہے, سلطانی بھی آئی جا رہی ہے. درویش جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی دکانیں کھول کر بیٹھے, وہ جو اردو کا محاورہ ہے تصویر فلم کس کو گھیر کر اس طرح اس چکر میں بیٹھے ہیں. جو مذہبی رہنما ہیں العیاذ باللہ بھیڑ کی لباس میں بھیڑ کی چھپے ہوئے لوگوں کو ٹکنے کے چکر میں. جو بادشاہ ہیں وہ ظالم ہیں, حکمران جو ہے وہ ظالم ہیں, عوام کا کوئی دکھ اور درد ان کو نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے جو ججز ہیں, جو قاضی ہیں, قاضیان, مولا علی شیر افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے سنا کہ اور ہزاروں بار سنا کہ حکومت کفر سے قائم رہ سکتی ہے, ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی. ایران کا ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا ہو گیا تو کوئی مہلک بیماری ہو گئی, ایسا بیمار ہوا کہ قریب عمر ہو گیا. اطباء علاج سے عاجز آ گئے, اطباء علاج سے عاجز آ گئے تو آخری ایک روحانی طور پر ایک بزرگ ان کے مدد کی, اس کو بلایا. اس نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں ایک صورت میں کہ روزانہ ایک نوجوان کا خون جو ہے وہ آپ نے بھیٹ چڑھانا ہے. روزانہ ایک نوجوان کو آپ نے قتل کرنا ہے اپنی جان کے لیے. ایک جان مانگتی ہے آپ کی جان. تو بادشاہ نے اعلان عام کر دیا ہر گھر پر لازم ہے کہ وہ اپنا ایک بچہ بادشاہ پر قربان کر دے. تو گھروں کے اندر سے ہر گھر کے اندر سے ایک ایک نوجوان کو لے کر روزانہ قتل کیا جاتا ہے اور بادشاہ کی زندگی بڑھتی گئی. ایک دن ایک ایسے گھر کی باری آئی جس میں اکلوتا بیٹا تھا, جس میں ایک اکلوتا بیٹا تھا. اب اس کی باری آئی تو اس نے اس کے باپ کو کہا بھی آج میرے بیٹے کی باری ہے. میرا اکلوتا ہی بیٹا ہے, میری دنیا جہاں یہی ہے, خدا کی اس کو چھوڑنے کی جاب کو لے لیں. انہوں نے کہا نہیں, بادشاہ کی زندگی کا سوال ہے تو تمہیں دینا پڑے. تو وہ اس کو لے کر چلے گئے. تو لڑکا گیا, اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں قاضی کے سامنے میں اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. قاضی کے سامنے بادشاہ کو ان کے والدین کو انہوں نے کہا کہ اتنی دولت دیں گے, بہت ساری دولت دی, بہت سارے پیسے دیے. ماں باپ راضی ہو گئے اور وہ بچے کو لے کر آ گئے. بادشاہ بچے نے کہا, نوجوان تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے مجھے مقدمہ کرنے کی اجازت دیں, میں قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں بادشاہ نے مرد ہو جانا ہے, ابھی نہیں 6 مہینے بعد سال بعد مرد ہو جانا ہے. اس نے کتنے نوجوانوں کی بھیڑ چڑھائی اور آج جو ہے یہ مجھے جو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں, اس نے مجھے بھی قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ اب وہ قاضی تھے ہمارے ججوں کی طرف. اس نے کہا کہ ہاں تمہارا قتل کیا جانا جائز ہے کہ بادشاہ کی زندگی زیادہ قیمتی ہے, بادشاہ کی زندگی زیادہ قیمتی ہے, اس کی زیادہ ضرورت ہے قوم کو, اس لیے تمہاری جان قربان کرنا جائز ہے. وہ بچہ دیکھ کر پہلے رویا, پھر آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس پڑا اور آگے بڑھا اور کاٹی کی قبر. بادشاہ نے پوچھا کہ خیر پہلے یہ بتاؤ کہ تم روئے کیوں؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو میں اس ظلم پر رویا کہ بادشاہ قوم کا باپ ہوتا ہے, بادشاہ قوم کا باپ ہوتا ہے اور میرے بڑے باپ نے میرے قتل کا فیصلہ کیا. مجھے اس پر رونا آیا. یہ ایک ایسا باپ ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے, ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں, اور یہ باپ یہ اپنے رعایا کے ایک جوان کو قتل کروانا چاہتا ہے. پھر
میں رویا اس بات پر کہ دنیا میں جو ماں باپ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فزیکلی ماں باپ بنائے ہوتے ہیں، بایولوجیکل جس کو ماں باپ بنایا ہوتا ہے، وہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کی جان قربان کر دیتے ہیں. اور میرے ماں باپ پیسوں کے بدلے میں میرا سودا کر کے مجھے میرے جلات کے حوالے کر رہے ہیں، پیسوں کے بدلے میں اپنی اولاد ذبح کرواتے ہیں. اب پھر مجھے رونا اس بات پر آیا کہ آخری امید تھی عدل سے، آخری امید ججوں سے تھی، قاضی سے تھی کہ شاید اس کے دل میں انصاف اور رحم آ جائے. اس نے بھی میرے قتل کا فیصلہ کیا. تو میں پھر آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسا اور میں نے کہا کہ اے اللہ، میں تو آ رہا ہوں تیرے پاس، اب انہوں نے تیرے پاس آنا ہے تو میرے قتل کا حساب تیرے سے ملے. اس بادشاہ کے دل میں خوف خدا کو کہ میری جان جاتی ہے جائے، لیکن اس نوجوان کو کچھ نہ کرے تو چھوڑ دیا گیا، رہا کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ان باتوں پر عمل کی صدقے میں جو بادشاہ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی زندگی عطا کی. بنی اسرائیل کے احکام میں، اسرائیلیات میں ہے، یہ عدل اتنا نازک معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم قربان بیجن میں قسط شہداء للہ وعلی انفسکم وبالوالدین والاقربین. اللہ کے لیے عدل قائم کرنے والے ہو جاؤ، عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وہ انصاف اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہو، ولو علی انفسکم، تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو، حق بات ہے، سچ بولو، عدل کرو. قبل والدین، یہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین، یا قرابت داروں کے خلاف. اسرائیلیات میں روایت ہے، ایک قاضی تھا، اور وہ فیصلے کرتا تھا، بڑے انصاف اور فیصلے کرتا تھا. جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی اپنے قریبی لوگوں کو، کہا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد اتنا اپنے دوران یہ کرا میری میت کو نکال دے، اس لیے کہ میں نے زندگی بھر عدل و انصاف کیا، زندگی بھر عدل و انصاف کیا، میں نے کبھی بے انصافی سے کام نہیں کی. جو میری سمجھ میں انصاف آیا میں اس کے مطابق کر لیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک مقدمے میں ایک طرف میرا دوست تھا اور ایک اجنبی تھا، ایک دوست تھا اور ایک اجنبی تھا. وہ میرے سامنے آئے تو میں نے صرف اس وجہ سے کہ اگر میرے دوست کے حق میں کوئی بات جاتی ہو، میں نے اس کی بات کو ذرا کان لگا کر زیادہ سنا تھا، توجہ سے سنا تھا کہ شاید مجھے اس میں ایک پوائنٹ مل جائے جس سے میں اس کا انصاف کر سکوں. اور دوسری کی بات کو عام طور پر جیسے سنتے ہیں وہ سنا، تو وہ میرے سے تھوڑی سی بے انصاف ہوئی تو میں نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں کی. اب دیکھیے گا کہ میرے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ کیا. اس کی مقررہ مدت کے بعد جب اس کی مسجد کو کھولا گیا، قبر کو کھولا گیا، تو دیکھا کہ اس کے جسم پورے کا پورا صحیح سالم تھا، خوشبوئیں آ رہی تھی، البتہ اس کے کان کا ایک حصہ تھوڑا سا ٹکڑا ہوا. عدل ایسی چیز ہے، ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز ہے. لوگ بھرتی ہونے کے لیے ہم سے بھی دعائیں کراتے ہیں، اللہ میں جج بنوا دے، اے اللہ میں منصف بنوا دے، اے اللہ میں جج بنوا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی منصب کا تقاضا کیا وہ الٹی چھری سے ذبح کیا گیا، کن چھری سے ذبح کیا گیا. جس نے خواہش کر کے اپنے لیے کوئی عہدہ مانگا اور جس کو عطا کیا گیا اور اس نے اس کو قبول کیا، اس کی اللہ تعالیٰ عیب سے مدد فرماتا ہے. یہ قضا اتنا مشکل معاملہ ہے، یہ جج بننا اتنا مشکل معاملہ ہے. ہمارے امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ان کی مظلومیت کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان پر بڑا ظلم ہوا، سارے اماموں پر ظلم ہوا. ائمہ اہل بیت کو تو سب کو شہید کیا گیا. یہ دیکھ تاریخ کی ستم ظریفی نبی کے اہل بیت ہیں. اور بغض و عناد صرف بنو امیہ نے نہیں کیا. آج بنو امیہ کو بہت گالیاں دیتے لوگ کہ اس زمانے کے بادشاہوں کا دستور تھا. بنو عباس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے نام پر حکومت قبول کی تھی. یہ بنو فاطمہ پر بڑے ظلم ہوئے، سادات پر بڑے ظلم ہوئے، بنو امیہ نے بڑے مظالم کیے. ہم ان کی رعایت کریں گے، ہم حضور کے قرابت دار ہیں. اس طرح تحریک چلا کر انہوں نے حکومت قائم کی بنو عباس نے. اور بنو عباس کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کو سفاح کہا جاتا تھا. سفاح کا خون بہانا. اس نے جب حکومت کی اور حکومت سنبھالنے کے بعد جو پہلی ضیافت کی، بادشاہ دعوت کی تھی، اب یہ نبی کے اہل بیت اطہار کے نام پر، محبت کے نام پر اس نے حکومت کی. تو اس نے اتنا قتل عام کیا اور لوگوں کو تلواروں سے ذبح کیا. اور ابھی لوگ تڑپ رہے تھے، کئیوں کے کئی زخمی تھے، کئی مر بھی گئے تھے، کئی مر گئے اور کئی زخمی تھے. ان کی لاشوں کے اوپر اس نے دسترخوان بچھایا اور ان کی لاشوں کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا. یہ ایسے طالب لوگ تھے اہل بیت اطہار کے جو امام ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ شیعوں کے امام ہیں.
وہ ہمارے امام ہیں. امامت کا تصور شیعہ عقیدے میں اور ہے، ہمارا اور ہے. ہم دین کا پیشوا سمجھتے ہیں، ہم روحانیت، طریقت اور تصوف کا پیشوا سمجھتے ہیں. وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمارے امام اعظم امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے شاگرد ہیں. اور وہ اس پر اتنا ناز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ سنتان لہلک النعمان، جعفر صادق کی خدمت میں نے جو 2 سال گزارے، اگر یہ نہ ہو گئے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ وہ کس جرم میں قتل کیے گئے؟ زہر دیا گیا. جیل میں روزانہ ان کے سر پر 10 کوڑے مارے جاتے تھے سر پہ. جرم کیا تھا؟ وہ اس کو حکومت نے کہا تھا کہ تم قاضی بن گیا، جج بن گیا. چیف جسٹس اسلامی سلطنت کا پہلا چیف جسٹس. اس سے پہلے چیف جسٹس کا عہدہ نہیں تھا. مقامی طور پر قاضی ہوتے تھے لیکن ایک عدالت کی اسٹرکچر قائم نہیں تھا. یہ بنو عباس نے قائم کیا. بنو عباس نے قائم کیا اور بنو عباس نے ان کو قاضی القضات کی پیشکش کی. وہ بھی ایک لمبی داستان ہے کی تھی. باہر انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس قابل نہیں. تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر جھوٹا بندہ تو قاضی ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم خود کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، تو میں جج بننے کا اہل نہیں ہوں. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری بات مان دو کہ میں جج بننے کا اہل نہیں ہوں. انہوں نے لاچار ہو گیا، جواب نہیں بن پڑا، جیل میں ڈال دیا. اس جرم میں ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا کہ وہ قاضی بننے کو تیار نہیں تھے. آج لوگ سفارشیں کرواتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں کہ مجھے جج بنا دیں. تو برادران گرامی، یہ مہینہ جو ختم ہو رہا ہے آج اس کا آخری دن ہے. قطعیت کے ساتھ آج آخری دن حدیث میں ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں. تو اس مہینے میں یہ ہمیں مہینہ دعوت دے رہا ہے نماز پڑھنے، اپنا احتساب کرنے کا. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تصوف روایت کرتے ہیں کہ حاسب قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں ہمارا حساب کیا جائے. ہم نے پچھلی زندگی کیسے گزاری، پچھلی زندگی اور آئندہ زندگی کیسے گزاریں گے، آئندہ زندگی کیسے گزاریں گے، یہ محاسبہ نفس یہ آج کی اہم ترین ضرورت ہے. یہ جمعہ المبارک کی نماز کے بعد بالخصوص معتکفین اور باقی ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے گربان پوچھنا. ہم بھی جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر آپ زندگی کے مختلف مقاصد پر خطبے دیا کرتے تھے، تقریر فرمایا کرتے تھے. جہاد کا لشکر کو روانہ کرنا ہے، آپ وہاں بھی تقریر کرتے تھے. عیدین میں تقریر فرماتے تھے، جمعہ المبارک تقریر فرماتے تھے، نکاح کا خطبہ ہوتا تقریر فرماتے، سورج گرہن ہو گیا تقریر فرماتے، چاند گرہن ہو گیا تقریر فرماتے. کوئی بھی اور موقع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خطبات ہیں. حج کے دوران تو آپ نے بڑے خطبے بیان فرمائے، عرفات کا خطبہ حج فرمایا، مینا میں خطبہ حج فرمایا، مزدلفہ میں خطبہ حج فرمایا، بیت اللہ کے اندر خطبہ حج فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں یہ جملہ ضرور ہوتا تھا، اوصیکم بتقوى اللہ عز وجل فی السر والاعلان. لوگوں اللہ سے ڈرنے کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، پوشیدہ خفیہ طور پر بھی اور اعلان کرتا ہوں. یعنی گھر کے کمرے کی تنہائی کے اندر موجود ہو کر کے اللہ سے ڈرے، مجمع کے اندر سب کے لوگوں سے ڈرے. یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے مہینہ آیا تھا. اگر رمضان کو بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں، ہمارے اعتکاف قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کسی کو نہیں پتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے اعمال میں کتنے فسادات، کتنی خرابیاں ہیں، ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں. ہر بندے کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل تصوف، اہل حقیقت ہوتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں جو حقیقی ہیں، دکاندار نہیں. ہمارے مخاطبین دکاندار پیر نہیں ہیں، اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جن کو ہم اہل تصوف کہتے ہیں، جن کو ہم اہل طریقت کہتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا آسان اصول بیان کیا، ہر بندے کے پاس ترازو موجود ہے. فرمایا کہ اگر تیری نماز ایک نماز کے بعد تیری دوسری نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لے تیری نماز قبول ہو گئی. اگر تیری وہ نماز قبول نہ ہوتی تو تجھے دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی. تیرے روزے کی قبولیت کا اثر یہ ہے رمضان المبارک کے بعد بھی تیرے اندر خوف خدا موجود رہا، تیرے اندر نیکیوں کا وہی جذبہ رہا، تو ویسا ہی نمازی رہا جیسے رمضان میں رہا تھا، تو سمجھ لے کہ تیرے روزے قبول ہو گئے. تیری اعتکاف کی قبولیت کا طریقہ یہی ہے کہ اگر تیرا دل مسجد میں اٹک گیا، جیسے ان 10 دنوں میں تو مسجد سے باہر نکلا ہی نہیں،
آگے پیچھے بھی جو تجھے فرصت کا وقت ملے تو مسجد میں آ کر بیٹھ جایا کرے، مسجد میں تیرا دل لگا کرے، تو سمجھ لے کہ تیرا اعتکاف ہو۔ ہر بندے کو اللہ نے ترازو دیا ہے، لیکن ہمارا ترازو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو مذمت بیان کی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے اولین مخاطب ہم خود ہوتے ہیں۔ یہ ہم اپنے آپ کو پہلا خطاب خود کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے بات نصیحت کر، بے خادم صاحب اوپر چلے جائیں۔ ہم ہمیشہ دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، دوسرے کے عیبوں کو دیکھتے ہیں، اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہمیں اپنے گربان میں جھانکنے کی عادت پڑ جائے، کسی کے اندر عیب دیکھیں تو اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارے اندر یہ خرابی تو نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بہتری فرما دی اور آپ نے بہتری کو قبول فرما لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن شاہدت عیبہ من عیوب الناس، اس شخص کے لیے مبارکبادی ہے جس کو اپنے عیب دیکھنے نے دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے سے بات کیا۔ اپنے عیب دیکھیں، نتی اپنے عیبوں کی جب تک خبر رہ دیکھتے اور اس عیبوں کو جب تک اپنے عیبوں کو پتہ نہیں تھا دوسروں کے خوبی اور کمالات دیکھتے رہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے۔ نتی اپنے عیبوں کی جب تک خبر رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی، اپنے عیبوں پر جو نظر کوئی جہاں میں قرآن آ۔ جب اپنے عیبوں کا پتہ لگا تو پتہ چلا کہ دنیا میں ہم سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کسی کا شعر ہم نے پہلے بھی سنایا آپ کو کہ دھن رے دنیا اپنی برائی دنیا کا پاپ رکھوں، تیری روئی میں چار دنولے، سب سے پہلے دن کو تیری زندگی کے اندر جو عیب ہیں ان میں سے ایک ایک کو کم کرتا ہے، ایک ایک کو کم کرتا ہے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سچا گل کی، تو اپنے چاک دامن کو اپنے پیر ہم کے چاک دامن کو رفو کر لے۔ اپنا لباس پہنا ہوا نا جو پھٹا ہوا ہے، لباس تقویٰ، وہ لباس تقویٰ خیر و خیر، تقویٰ کا لباس بہتر ہے۔ تیرے جو لباس تقویٰ کے اندر جگہ جگہ قیمت لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سوراخ ہوئے، سب سے پہلے ان کی سلائی کر، دوسروں کے عیب کو بنا دے کہ فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور پھر اس سب گناہوں میں سب سے بڑی نیکی ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور قیمت کو بیان کیا۔ اگر ہم ایک لفظ میں کہیں اللہ نے نصاب عبادت ہم پر کیوں لازم کیا؟ نصاب عبادت کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی، 5 وقت میں نماز پڑھنی، نمازیں 6 ہیں، 5 نمازیں 5 دن کے اندر 5 وقت میں ہم نے نماز پڑھنی۔ چھٹی نماز وتر کی نماز ہوتی ہے، وتر کی نماز ایک مستقل الگ نماز ہے۔ یہ تو ہمیں رخصت دی گئی ہے کہ ہم عشاء میں جلدی سو جاتے ہیں تو وتر ساتھ ہی پڑھ لیں، ورنہ وتر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہے۔ سرکار جو ہے وہ تہجد کے بعد پڑھا کرتے ہیں، وتر کا افضل وقت رات کے بعد، آدھی رات کے بعد ہے۔ اب ہمارے لیے نفل ہو گئی، حضور کے لیے فرض کی، تو یہ 6 نمازیں 5 وقتوں میں فرض کی گئی۔ ان 5 وقتوں میں نماز پڑھتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، سب سے مشکل کام ہم نے دیکھا۔ بڑے بڑے لوگ دن رات سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں، سارا سال روزے رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، سارا سال روزے رکھنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، کئی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، کئی ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کے روزے رکھتے ہیں، اعمال بڑے ہیں، لیکن پیسے خرچ کرتے ہوئے ان کی جان نکلتی۔ اللہ رب العزت نے بندے کی کمزوری کو بیان فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان ضرور ناشکر ہے اپنے رب کا، وانہ علی ذلک لشہید، اور یہ خود اس پر گواہ ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں بڑا شدید۔ اس لیے قرآن مجید میں بیان فرمایا جب انسان مرنے لگے، جب انسان کی مرنے کا وقت قریب آئے گا، اس وقت وہ حسرت کرے گا کہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، اے فرشتوں مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا مجھے مہلت مل جائے میں نماز پڑھوں گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو میں روزہ رکھوں گا، ایک دن کا ٹائم دے دو، وہ کہے گا لنصدقن ولنکونن من الصالحین، میں ہم ضرور صدقہ کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، سب کو مہلت دیں گے،
اس لیے مرنے والے کے سامنے جب اجل کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے، اور یہ اینڈ لیس ثواب ہے، یہ لامحدود ثواب ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں کہ جس کو آپ نے دیا اس نے اس سے روٹی کھا لی، اس کا ایک قطرہ خون کا بنا، اس نے کوئی بھی نیکی کی، اس میں آپ کا حصہ ہے۔ دین کے مدارس کی آپ خدمت کرتے ہیں، دین کے مدارس طلبا پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کر آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، قیامت تک کے لیے یہ انجس جو صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت پر لگائیں، اس پر خود حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں پر گن گن کے خرچ نہ کیا کرو، اللہ بھی تمہیں پھر گن گن کر دے گا۔ اللہ کے بچوں اپنے فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کھلے دل سے خرچ کیا کرو، اللہ بھی بے حساب عطا فرمائے۔ برادران گرامی، یہ اعمال خیر ہے، یہ ہم نے اس مہینے میں سیکھا، یہ اس مہینے میں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں، ہمارے اندر یہ توفیقات باقی ہیں، روزے گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر یہی نماز کا جذبہ ہے۔ نماز اتنے ہی رہتی ہیں تو رمضان کے اندر ہی ختم ہو جاتی، پہلے دن براموں میں سب لگانا پڑتی ہے، لوگ پیچھے تک پورے نہیں آتے، دوسرے تیسرے دن 2 دن کے بعد کمی شروع ہونا آخر میں کوئی عام دن کی نمازی رہ جاتی ہے۔ اور ابھی کل عید ہوگی، آج کے دن تو اللہ کا شکر ہے رمضان کا مل گیا، لیکن کل آپ دیکھیں گے مسجد سے بات ظہر اثر مغرب عشاء میں آپ دیکھیں گے وہ متکفین پہلے 2 دن 3 دن آپ کے صفوں میں آگے چھپ کے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد عید غائب ہو جاتی ہے۔ یہ غفلت ہم پر بڑی تاریخ ہے، یہ دنیا کی محبت ہم پر بڑی تاریخ ہے، بہت تاریخ ہے دنیا کی محبت۔ سب گناہوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ جنید بغدادی، دنیا ہماری مجبوری ضرور ہے، دنیا ہماری ضرورت ضرور ہے، جنید بغدادی کی طرف فرماؤ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کو دل میں داخل نہیں ہونے دیا۔ جب کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے ہم ہاتھ اٹھا کر لے لیتے ہیں، لیکن دنیا کو دل میں داخل کی اجازت نہیں دیتے، دنیا کی محبت کو دل میں نہیں آنے دیتے۔ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی دولت تھی کہ ان کی گھوڑوں کے گلے میں جو پٹے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے، زنجیریں سونے کی ہوتی تھی، اور جس قلعے میں گاڑتے تھے تو چاندی کے بنے ہوتے تھے۔ کسی مولوی نے اعتراض کر دیا کیسا پیر ہے، اتنی دنیا میں ٹھکی ہوئی، اتنا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، تو آپ اس کے دل خطرے سے آگاہ ہو گئے۔ اور میں اللہ کے بندے، یہ جو سونے یہ چاندی کے قلعے زمین میں گڑے ہوئے نا، تو دیکھ لیے فقیر کے دل میں نہیں گڑے ہوئے، فقیر کے دل میں نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ مولوی ایسی پیر صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان کا وقت آخر آیا تو ان کے بیٹے نے ان کے جو خزانچی تھا جس کے بعد وہ پیسے رکھتے تو کہا کہ وہ چابی دے دو، ابا جی کے خزانے کی چابی دے دو۔ تو وہ اس کو تأمل ہوا، وہ جو خزانچی تھا جس کے بعد وہ پیسہ رکھواتے تھے اس کو تأمل ہوا کہ نہیں دیتا، تو آپ نے کہا کہ نہیں دے دو چابی دے دو، یہ سمجھنا بڑے خزانے پڑے ہوں گے ابا کے۔ تو اندر جا کے رقم دی تو بالکل اتنی تھی، پوری اتنی تھی جتنی ان کی تجہیز و تکفین و تفصیل میں خرچ ہونی تھی، 1 روپیہ بھی فالتو نہیں نکلا، وہ بھی اپنی تکفین کے لیے انہوں نے چھوڑا۔ تو دنیا میں رہی، دنیا برتنے کی چیز ہے، اور دنیا متاع، دنیا برتنے کی چیز ہے، آپ اس کو ضرورت تک رکھیں۔ اب اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ختم شریف میں بھی خرچ کیا، جمعے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بندہ دل پر ہاتھ رکھ کر کہے اس نے 1000 روپئے نکال کے مہینے میں، کیا اس کے رزق میں کوئی کمی باقی ہوئی؟ جنہوں نے پچھلے سال دیا تھا اس سال وہ غور کرنے کی کیا ان کے مال میں کوئی کمی باقی ہوئی؟ برادران گرامی، یہ سارا نصاب تقویٰ ہے، یہ رمضان المبارک نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کو مستقل عادتیں بنا لیں، اس کو ہم مستقل عادتیں بنا لیں۔ 24 گھنٹے کوئی کام کرنے لگے تو 1 لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کیا اللہ کی نظر یہ کام جائز ہے یا نہیں۔ صرف یہ 1 لمحے کا سوچنا انشاءاللہ العزیز گناہوں کو بچا لے گا، یہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے گا۔ اور کم سے کم ہر بندہ آج متکفین بھی اور ہر بندہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر 10 باتوں کا عہد کر لے کہ اس سال میں نے 10 باتیں سیکھی ہیں، ان 10 باتوں کو میں اپنی زندگی میں ایڈ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں 10 بندہ اختیار کر لے۔ حضور نے فرمایا، حضور کی عادت کریمہ کی، حضور گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے داخل ہو گئے۔ ہم عہد کر لیں کہ ہم گھر میں داخل ہو گئے تو مسکراتے ہوئے داخل ہو گئے، باہر کی پریشانی باہر چھوڑ کر گھر میں خوشی سے داخل ہو۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں، اللہ کے راستے میں جتنا بھی موقع تھوڑا ہو یا زیادہ خرچ ضرور کریں گے۔ 10 عادتیں اختیار کر لیجیے۔ ہم کھڑے ہو کر پانی نہیں پیئیں گے، ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیئیں گے، رات کو وضو کر کے سوئیں گے، فرمایا جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے ساری رات فرشتے اس کے لیے عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔
عادتیں اختیار کر لیجیے اور کوشش کروں گا ہمیشہ سچ بولوں گا. سب سے بڑا بوال جو ہے وہ جھوٹ ہے. سب سے بڑی ہلاکت تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ. سچ بولنے کی حد تک امکان کوشش کریں گے. 100% تو نہیں کر سکتے لیکن جس حد تک ممکن ہو سچ بولیں گے. غیبت نہیں کریں گے. غیبت کیا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کی جائے کہ اگر اس کے سامنے کریں تو اس کو بری لگے. یہ غیبت ہے. اور غیبت کرنے والا فرمایا کہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا. غیبت نہیں کریں گے. ہمارے امام اعظم سے کہا گیا کہ ان کی عقل کو اگر تولا جائے نا دنیا کے سب لوگوں کی عقل ان سے ہلکی ہو جائے گی. ان کے اکیلے کی عقل بڑھ جائے گی. اور اس کی دلیل میں انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں غیبت کروں میں اپنی ماں کی کروں. میں کسی اور کی غیبت کیوں کروں؟ میں اپنی ماں کی غیبت کروں تاکہ میری نیکیاں جائیں تو میری ماں کے کھاتے میں جائیں. کسی اور کے لیے میں کیوں کروں؟ یعنی غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کو دے دیتا ہے. اس کی غیبت کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ بڑی ضرورت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم یار یہ بات اس کے منہ پر بھی کہنے کو تیار ہیں. یہ بات اس کے اندر ہے, یہ خرابی اس کی ہے, ہم اس کے سامنے بھی کہنے کو تیار ہیں. یہ ضرورت دکھاتی ہے. یہ پھر بھی غیبت ہے. یعنی اس کے اندر وہ عیب ہے اور تم بیان کر رہے ہو, چاہے اپنے سامنے کرو یہ پیٹھ پیچھے جو برا لگتا ہے. اور میں یہی تو غیبت ہے. پوچھا جاتا ہے وہ عیب اگر اس میں موجود ہو کہا یہ بھی غیبت ہے. اور اگر وہ عیب نہیں ہے اور تو نے بیان کیا پھر تو یہ بہتان ہے. کم سے کم 10 عادتیں اختیار کر لیں. بیٹھ کر اپنی کاپی کا ایک کاغذ لے لیں اور اس کے اوپر گنتی بنا لیں. 10 باتوں کو کم سے کم اس رمضان میں ہم عام کر لیں. ایک ایک بنولا چنتے ہیں اپنی روح کے اندر سے. اللہ کی رحمت سے امید ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ جذبہ قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کی کیفیت قبول ہوتی ہے. یہ کیفیت قلب یہ ہے تقویٰ. یہ تقویٰ ہمارے دل میں اتنا پیدا ہوا کہ اے اللہ جو تیرے ناپسندیدہ کام ہیں ہم نے ان کو چھوڑنے کا آغاز کیا, اب ہماری کو مدد کرنا. حدیث شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاعمال الی اللہ, سب عملوں سے بڑا عمل جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے ادوم و ان قل, ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. ہمیشہ ہو لیکن تھوڑا ہو. یہ نہیں کہ ایک دن تو نیکیاں کر کے آسمان کو جا لگے اور اگلے دن پاتال میں جا گرے. مینٹین رکھنا. فاستقم کما امرت, سب سے مشکل کام ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت دکھائیں. استقامت کا اگر آپ نے سبق سیکھ لیا کہ نیکیوں پر آپ نے استقامت اور مداومت کرنی ہے تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مہینے کا پھل عطا فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محافظہ نفس کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں تقویٰ جیسی نعمت عطا فرمائے, ہمارے دل میں خالص اپنا تقویٰ فرمائے, اپنے لیے اخلاص پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ سال کی سعادتیں یہ لمحات میں پھر نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کا معمول بنائیے. روزانہ ایک پاؤ, آدھا سپارہ, 1 سپارہ. لوگ نے بڑے بڑے وظیفے رکھتے ہیں, گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے. کئی لوگ جو دیندار لوگ ہیں گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے وظیفہ پڑھتے ہیں. اس کے بدلے میں صرف قرآن شریف کی تلاوت کر لیں. اور قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے. یہ 2 عمل کے لیے اپنے دن رات کے اندر تھوڑا سا حصہ مقرر کر لیں. جمعہ المبارک آج کا سب سے بڑا عمل ہے عصر کے بعد مغرب تک درود شریف پڑھیں. یہ جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اللہ کے حبیب کے صدقے میں ملی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ, مجھ پر جمعہ المبارک کے دن سب سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو صلاۃ و سلام پڑھنے والا زیادہ ہوگا. یہ 5-7 عادتیں 10 عادتیں اختیار کر لیں, 10 کا شمار کر لیں اور سارا سال اس پر کاغذ پہ لکھ لیں گے. یاد دہانی رہے, آسانی رہے. روزانہ کاغذ جیب میں اور دیکھیں کہ آج میں نے کتنے کیے. اللہ کی رحمت سے وہ عادت ہو جائے گی اور اگلے سال سے زیادہ نعمتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رات میں کامیابی عطا فرمائے اور یہ مہینہ اور اس کی برکتیں آئندہ سال میں اسی طریقے سے مکمل طور سے دوبارہ عطا فرمائے.